پچھلے مذاہب میں اس بات کا تصور نہیں تھا کہ انسانوں کو یہ دعوت دی جائے کہ عقل سے دینی معاملات میں بھی کام لیا جا سکتا ہے. اسلام نے آ کر پہلی دفعہ عقل کو دینی معاملات میں استعمال کرنے کی اجازت بھی دی، اس کے رستے بھی دکھائے. اور آج مجتہدین اور فقہا نے عقل کے استعمال کو قرآن و سنت کے دینی معاملات میں اپنی تمام ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو استعمال کر کے شریعت کی وہ تفصیلی تعبیرات طے کی ہیں، وہ تفصیلات طے کی ہیں جس کی بنیاد پر ایک صحیح مکمل اسلامی زندگی وجود میں آتی ہے. تو وحی تو آسمانوں سے آئی، مگر ظاہر بات ہے کہ وحی تو لامحدود تو نہیں ہے، وحی تو محدود ہے. قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں اور احادیث اگر سند کی تکرار کو چھوڑ دیں تو 40-50 ہزار احادیث ہوں گی متن کے اعتبار سے. تو یہ وحی تو کل یہی ہے. اس وحی پر اسلام اپنے تعلیمات کے ساتھ اہل علم کو، اہل بصیرت کو ان کی عقل استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، ان کی عقل کی راہیں متعین کی گئیں، جس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک بڑا اجتہادی ذخیرہ مجتہدین کا موجود ہے. اور صرف فقہی مسائل میں عقل نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی معرفت میں عقل کا استعمال ہے. یہ جو میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پہلے پڑھی، وہ فی انفسکم افلا تبصرون، آیات انفس و آفاق کہتے ہیں اس کو، کہ اپنے نفس میں، اور یہ جو پوری کائنات میں غور و فکر اور تدبر کی آیات ہے. اس کو دیکھو، اونٹ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، بادلوں کی جانب، پہاڑوں کی جانب، ستاروں کی جانب، زمین کی جانب اور آسمان کی جانب، چاند اور سورج کی حرکتوں کی جانب. یہ جتنی قرآن پاک کی بیسیوں، شہد کی مکھی کی طرف، عام مکھی کی طرف، چونٹی کی طرف، یہ جہاں جہاں توجہ انسان کی دلائی گئی ہے، یہاں انسان کی توجہ کس ذریعے سے ہوگی؟ کیا چاہیے ہوگا اس کو؟ عقل چاہیے ہوگی. عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پہچان کرا رہا ہے کہ یہ اس کو دیکھو، چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو اور اللہ کی بڑی بڑی چیزوں کو، ان سب کی جانب انسان کی نظر پھیری گئی ہے کہ نظر تدبر کرو ان کی جانب، نظر تفکر کرو ان کی جانب، اور اس نظر کا، اس عقل کے استعمال کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کو میری معرفت اور میرے جلال اور میری کبریائی کا علم حاصل ہوگا. تمہیں پتہ چلے گا کہ جو اس مخلوق میں توجہ کرنے سے تمہارے دل پر خالق کی عظمت کی راہیں کھلیں گی اور تمہیں اس کی معلومات ہوں گی. یہ تصور بھی اسلام کا تحفہ انسانیت کے نام، کہ انسان کو دی گئی ایک چیز، اس کو اس کا استعمال بتایا. ورنہ اگر آپ اور مذاہب کے اندر جائیں اور ان سے پوچھیں، کسی سے بھی آپ پوچھیں، آپ ہندو مذہب میں پوچھیں، کسی اور مذہب میں پوچھیں کہ عقل کا استعمال کہاں ہوگا، کہیں گے عقل نہیں چلے گی. آپ ادھر عقل چلا کر دکھائیں. عقل پہلا سوال یہ کرے گی کہ معبود اپنے ہاتھ سے بنا کر کیسے معبود ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ پہلے سوال پر، اسی لیے عقل پر قطغن ہے کہ عقل. اور ہمارے حضرات میں سے مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام کے سارے احکامات سراسر معقول ہیں، سب عقل میں آنے والے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ دیکھیں عقلوں میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ سارے انسانوں کی عقل ایک جیسی ہوتی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں فلانا بڑا عقل مند ہے، فلانا بڑا بیوقوف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. تو عقلوں کی رسائی نہیں ہو پاتی بعض اوقات. یہ الگ بات ہے کہ عقل بعض عقلیں پہنچ جاتی ہیں، بعض نہیں پہنچ پاتی. تو جو اسلام کے عقل مند ترین لوگ ہیں مسلمانوں میں، جو فقہا ہیں، جو متکلمین ہیں، ان کی عقلیں اسلام کے تمام احکامات کی معقولیت تک پہنچی ہیں. وہ کہتے ہیں ہر حکم معقول ہے، عقل کے مطابق ہے، عقل کے خلاف کوئی حکم نہیں. کوئی ایک تعلیم بھی ایسی نہیں آئی جو عقل کے خلاف. یہ الگ بات ہے کہ عقل کی رسائی ہے وہاں تک، بعض عقلیں نہیں پہنچ پاتی، وہاں بعض عقلیں پہنچ جاتی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عقول پہنچی ہیں، وہ سمجھتے تھے ساری اس پر. میری اور آپ کی عقل ناقص ہوگی جس طرح اور بہت سی چیزوں میں ناقص ہے. دیکھیں کہ میری اور آپ کی عقل ناقص نہ ہوتی، دنیاوی معاملات میں ناقص ہے. میں نے اور آپ نے انٹرنیٹ کیوں نہیں ایجاد کر لیا؟ ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم سب کی عقلیں ایک جیسی ہیں. میں نے اور آپ نے جہاز کیوں نہیں بنایا؟ دنیا میں انسانوں میں فرق ہوتا ہے، کوئی انسان کس سطح تک ہوتا ہے. ایسے ہی دینی معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی عقلیں جو ہیں وہ کہیں اونچائیوں تک پہنچتی ہیں، بعضوں کی نہیں پہنچ پاتی. یہ اسلام کا انفرادی ایک اعزاز ہے، اختصاص ہے کہ یہاں پر وحی کی اہمیت، اس کی بالادستی، اس کا تفوق اپنی جگہ پر، مگر عقل کو بھی اس کا خادم بنا کر ساتھ چلایا گیا ہے. اور عقل بھی اپنا کام کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ، اپنے دائرے میں رہ کر اور اپنی حدود میں رہ کر. جو عقل کی حدود ہے، عقل کو لامحدود چیز ویسے بھی نہیں ہے، اس لیے عقل کے لامحدود ہونے کا دعویٰ کرنے والا بیوقوف ہے جو یہ سمجھے کہ عقل لامحدود ہے. تو عقل کی حدود ہیں اور عقل اپنی حدود میں رہ کر وحی کو سمجھنے، پرکھنے اور اس سے اپنے استنباط اور استخراج کا اپنا کام کرتی ہے.